الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حزب بما لدیہم فرحون فقال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صدقت یا عمر وحبب الی من الدنیا ثلاث اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک طویل حدیث کئی جمعوں سے چل رہی ہے اور گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کر کے فارغ ہوئے کہ مجھے ایک تو یہ پسند ہے امر بالمعروف، دوسرا نہی عن المنکر، اور تیسرا پرانا لباس پہننا۔ تو جب سیدنا عمر اپنی یہ پسندیدہ چیز بیان کر کے فارغ ہوئے تو فوراً سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا صدقت یا عمر، اے عمر تو نے سچ کہا، تو نے جو اپنی پسندیدہ چیزیں ذکر کی یقیناً یہ تجھے ہی سجتی تھی۔ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ پہلی چیز اشباع الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسری چیز کسوۃ العریان، ننگوں کو لباس پہنانا، اور تیسری چیز تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔
یہ تین کام مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر اور پسندیدہ ہے، اور کیوں نہ پسند ہوں، وہ زمانہ ایسا اسلام کا ابتدائی دور فقر و فاقہ کا دور تھا، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو لباس پہنانا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا مشن تھا۔ اور یہی وجہ ہے قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں ہوں گے، ان سے یہ پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تجھے جہنم میں پھینک دیا، کس وجہ سے تم جہنم میں آئے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس چیز نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے اور نہ کرنے پر وعید ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہے الذی یشبع، جو پیٹ بھر کر کھا لے، وجارہ جائع علی جنبہ، اور اس کا پڑوسی پڑوس میں بھوکا ہو، اس کے بچے بلک رہے ہوں، اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں، اور یہ مزے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، فرمایا یہ مومن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب کھانا بنا رہے ہو تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو، تاکہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے رہنے والوں کا بھی خیال کر دو، ان کو بھی کھلا دو، ان کو بھی پلا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ سب تشریف فرما ہے۔ آپ نے تذکرہ فرمایا جنت میں ایک ایسا محل ہے، اتنا خوبصورت محل ہے، اندر سے باہر سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر سے اندر سب کچھ نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ محل کن لوگوں کا ہوگا؟ انبیاء کا ہوگا، شہداء کا ہوگا، کن کو یہ محل ملے گا؟ فرمایا نہیں، یہ محل ان لوگوں کا محل ہے، ان لوگوں کا محل ہے۔ فرمایا جو لوگ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان لوگوں کا گھر ہے جو لوگ رات کو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ ان کو محل ملے گا جن کا باطن سے ظاہر نظر آئے گا اور ظاہر سے باطن نظر آئے گا۔ یہ محل مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں کو ملے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک آدمی سے فرمائیں گے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بیماری سے پاک، آپ کیسے بیمار؟ فرمایا ہاں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تم مجھے وہاں پاتے، میری رحمت کو پاتے، میرا وصل پاتے وہاں پر، تم کیوں نہیں اس کی عیادت کے لیے گئے؟ فرمائیں گے میں نے تم سے کھانا مانگا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا ہے، استطعمتک فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہے گا اللہ آپ کو کھانا کیسے دیں، آپ کیسے کھانا مانگ رہے ہیں، آج تو سب کو کھلانے والی ذات ہو۔ اللہ فرمائیں گے ہاں میرا وہ بندہ بھوکا تھا، اس نے تم سے کھانا مانگا، تم نے اس سے کھانا نہیں کھلایا، اگر اس کو کھانا کھلاتے مجھے اس کے پاس پاتے، مجھ سے اس کا اجر و ثواب پاتے۔ فرمایا استسقیتک، میں نے تم سے پانی طلب کیا، فلم تسقنی،
تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اللہ آپ کھانے پینے سے مبرہ اور منزہ، آپ کو کیسے کھلائیں پلائیں؟ فرمایا میرا وہ بندہ پیاسا تھا، تجھ سے پانی مانگا، اگر تو اس کو پانی پلاتا مجھے اس کے پاس پاتا، اس کا اجر اور بدلہ تو میرے پاس سے پاتا، تجھے میری رحمت ملتی، میری رضا ملتی۔ پتہ چلا مسکینوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو پہنانا کتنا بڑا اعزاز کا کام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ سے واپس آئے اور وہاں پر کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی میرے بھائیوں کہ وہاں پر ایک خاتون ایک قبیلے کی بچہ گم ہو گیا اور دوڑ رہی ہے دیوانہ وار، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میرے مصطفیٰ نے دیکھا اس کے سر پہ کپڑا نہیں، آپ نے اپنی کملی اتار کر صحابی کو دی، لے جاؤ اور اس کے سر پر ڈال دو۔ یا رسول اللہ یہ کافرہ عورت ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، کافرہ ہے، عزت کے قابل ہے، آج تم اس کے سر پہ چادر رکھو گے، دوپٹہ رکھو گے، کل میرا رب تجھے اپنی رحمت کی چادر کے نیچے لے لے گا، کل تمہیں اپنی رحمت کی چادر کے نیچے لے لے گا۔ وہ زمانہ ابتدائی زمانہ، فقر و فاقہ کا زمانہ، لباس پہننے کے لیے نہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو صبح ایک جوڑا پہنتے تھے، شام کو دوسرا جوڑا پہنتے تھے، ایسے شاہانہ زندگی بسر کرنے والے ایمان لائے۔ اب جسم پہ لباس پورا نہیں آتا، جب شہید ہوئے سر کی طرف کپڑا کریں تو پاؤں ننگے، پاؤں کی طرف کریں تو سر ننگا۔ آپ نے فرمایا اس کے سر کی طرف کپڑا کر لو، پاؤں پر اسخر کے پتے ڈال دو۔ یہ کیفیت یعنی ابتدائی زمانہ فقر و فاقہ کا زمانہ، ابتدائی زمانہ افلاس کا زمانہ تھا۔ اس وقت میں عثمان فرماتے ہیں مجھے کیا پسند ہے؟ مجھے پسند ہے اشباع الجیان، وہ لوگ جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں میں ان کو پیٹ بھر کر کھلا دوں۔ کسوۃ العریان، جن کے پاس لباس نہیں ہے ان کو لباس پہناؤں، یا ہے لیکن تھوڑا ہے، پھٹا پرانا ہے، ان کو میں لباس پہناؤں۔ مجھے یہ دنیا اور ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر عثمان نے ایسا ہی کیا۔ عثمان نے تو اسلام کی ضرورتوں کو ایسا پورا کیا، ایسا پورا کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چلا گیا، ایک وقت آیا عثمان امیر المومنین ہے، مدینہ میں قحط پڑ گیا ہے اور لوگ پریشان ہیں، 100 اونٹ گلے کے لدے ہوئے آتے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاجر کہتے ہیں ہمیں بیچو، ہم ایک کے بدلے میں 2 دیں گے، ایک کے بدلے میں 4 تک پہنچے، 7 تک پہنچے، جو 1 درہم کی چیز ہے ہم 7 میں خریدیں گے۔ فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، کون دیتا ہے؟ یہاں کے بڑے تاجر ہم ہیں۔ کہا ہاں مجھے 1 کے بدلے میں 10 مل رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ فرمایا میرا رب دے رہا ہے، جس نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو 1 نیکی لے کر آئے گا 10 کے برابر اجر ملے گا۔ فرمایا یہ گلے کے لدے ہوئے 100 اونٹ غرباء، مساکین، فقراء اور بیواؤں میں تقسیم کر دو۔ سب کے سب کو تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا۔ کسوۃ العریان، اشباع الجیان کا عملی منظر نامہ سامنے آ گیا جب تقسیم کر دیا۔ اور رات کا وقت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بڑے تیزی میں جا رہے ہیں۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے آج خواب میں امام الانبیاء کو دیکھا، میرے آقا کابل کالی کملی جس کی دھاریاں سرخ ہے اوڑے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کبھی تیز قدموں سے چلے نہیں، آج دوڑتے جا رہے ہیں۔ فرمایا ہاں مجھے جانے دو، آج عثمان نے صدقہ کیا ہے، اس کے بدلے میں جنت میں ایک حور سے عثمان کا نکاح ہے اور مجھے محفل عروسی میں شریک ہونا ہے۔ فرمائے اشباع الجیان کسوۃ العریان، ایک چیز پسند یہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسرا پسند کیا ہے ننگوں کو لباس پہنانا۔ یہ تو عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ایک مقام پر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے میرے آقا کی گود میں لا کر اشرفیوں کا ڈھیر کر دیا، اور آپ ان اشرفیوں کے ڈھیر کو ایسے پلٹ رہے ہیں اور پلٹ کر فرما رہے ہیں، لوگوں کسی نے جنت کو سجدوں سے خریدا، کسی نے جنت کو عبادت سے خریدا، کسی نے جنت کو ریاضت سے خریدا، عثمان وہ ہے جس نے جنت کو دراہم سے خریدا ہے۔ یہ عثمان ہیں۔ فرمایا مجھے پسند ہے اشباع الجیان و کسوت العریان، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کو پانی پلانا اور ننگوں کو لباس پہلانا۔ وہ کتنا بڑا عمل ہے، اس پر اجر کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، السلام علیکم ورحمت اللہ کو رواج دے دو۔ آج ہمارے ہاں یہ ختم ہو گیا، ملتے ہی پوچھتے آئیے آئیے کیا حال ہے، کیسے ہیں، تشریف لائیے، سلام نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں اس پر مل جائیں گی، مفت میں نیکیاں ملتی ہیں، اور جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں اس پر مل جائیں گی۔ فرمایا سلام کو عام کرو، جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ گھر میں جاؤ، دروازے سے داخل ہو السلام علیکم ورحمت اللہ، گھر سے نکلو اللہ حافظ کے بجائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دو۔ فرمایا 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور آگے فرمایا وصلوا والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو تہجد کی نماز جب لوگ سو رہے ہوں گے۔ میرے آقا کا ارشاد ہے تدخل الجنت بسلام، میں محمد کہتا ہوں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا جنت میں سلامتی سے داخلے کی گارنٹی ہے۔ ارے پانی کا ایک گلاس پلانا بھی آدمی کو جنت میں لے جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی دیکھے گا یہ جنتی جنت میں ہے، سے کہے گا مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا نہیں میں تو آپ کو نہیں پہچان سکا۔ کہا میں وہی شخص ہوں، تو پیاسا تھا، تو جا رہا تھا، مجھ سے پانی مانگا، میں نے تجھے اس تیری پیاس کو بجھانے کے لیے ایک پانی کا گلاس تجھے دیا تھا، آج رب سے سفارش کر دے مجھے بھی جنت میں داخل کر دے۔ وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے ایک مرتبہ گلاس پانی کا پلایا تھا اور جس نے میری پیاس کو بجھایا تھا، میرے مولا اس کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ میرا رب اس ایک گلاس پلانے والے کو اس کی سفارش کی وجہ سے، دوسرے کی سفارش کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے۔ صرف پانی کا ایک گلاس پلانا، اس کو کم نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت عثمان کو کیا پسند ہے؟ اشباع الجیان و کسوت العریان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو لباس پہنانا۔ دیکھا کرو اپنے دائیں بائیں، جا کر کھلا دیا کرو، پلا دیا کرو۔ یہ جو طلباء ہیں مدارس کے، کبھی کبھی جایا کرو، بیٹھا کرو، یہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست کر لیا کرو، ان کے کھانے پینے میں شریک ہو جایا کرو، اور یہاں یہ کرو گے تدخلون الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل۔ اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پسند تھا۔ عید کا دن ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے لگے عید کے لیے۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں آپ جا رہے ہیں، کچھ اشرفیاں کچھ دینار دے دیجئے نا، آج عید کا دن ہے، کچھ بنائیں گے، کھانا پکائیں گے، بیوائیں یتیم آئیں گے، ہم بھی کھائیں گے، ہمارے گھر وہ بھی کھائیں گے۔ میرے آقا نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا حمیرہ میرے پاس تو آج کچھ بھی نہیں ہے، تشریف لے گئے۔
عید پڑھائی، واپس آئے، دیکھا گھر میں کھانا تیار، یتیم بچے بیوہ عورتیں بیٹھے کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حمیرہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا آپ تو چلے گئے، حضرت عثمان نے ہر اپنی ماں ام المومنین کے گھر ایک اونٹ گلے کا لدا ہوا بھیجا سامان کا، اور کہا آپ کے بیٹے عثمان نے بھیجا ہے تاکہ آپ عید کر لیں۔ وہ سامان لایا گیا، اس سے پکایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کر کیا دعا فرمائی؟ اللہم سہل الحسابہ الی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے حساب کو آسان کر دینا۔ یہ عثمان ہے، اشباع الجیان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، وکسوۃ العریان، ننگوں کو لباس پہنانا، فرمایا مجھے بہت پسند ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں گھر میں۔ فرمایا حمیرہ بیٹھو میں آتا ہوں، میں اجرے میں ہوں اور آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، میں دیکھنے لگی کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی۔ واپس آئے، حمیرہ کچھ آیا؟ نہیں آقا کچھ نہیں۔ دوبارہ تشریف لے گئے، پھر دوبارہ آپ نے 2 رکعت ادا کی، دعا کی، آئے کچھ آیا؟ نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر گئے، عثمان رضی اللہ عنہ لے کر آئے بکری کا بچہ بھونا ہوا اور ساتھ کچھ سامان وغیرہ، اور آیا حمیرہ آیا کچھ؟ آیا رسول اللہ، یہ عثمان دے کر گئے ہیں۔ کہا بیٹھو میں آتا ہوں۔ پھر مسجد میں چلے گئے، میں پیچھے دیکھنے لگی کہاں گئے؟ جب میں نے دیکھا آپ 2 رکعت نماز ادا کر کے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم انی رضیت عن عثمان فرضیان ہو، میرے مولا میں فرش پہ عثمان سے راضی ہوں، تو عرشوں پہ راضی ہو جا۔ اشباع الجیان، بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند تھا عثمان کو، ننگوں کو لباس پہنانا بڑا پسند تھا عثمان۔ لیکن عثمان یہ دے کر اپنی ویڈیو بنا کر نہیں چڑھاتے تھے، اس وقت تو ویڈیو کا زمانہ میں نہیں تھا، تشہیر نہیں کرتے تھے۔ آج تو دیتے کم ہے اور تشہیر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور عثمان نے دے کر تو جا کر نہیں پوچھا کہاں خرچ کیا۔ آج تو جو چندہ دیتا ہے وہ نہیں پوچھتا، جو نہیں دیتا وہ پوچھتا ہے کہاں خرچ کیا بتاؤ، احسان جتلانے کے لیے۔ نہ، عثمان کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے۔ اور اس زمانے میں پسند جب گھاس اور پتے درختوں کے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ وہ شیب ابی طالب کا منظر، میرے آقا اور آپ کے صحابہ اور آپ کی صاحبزادیاں ہیں اور بھوک سے تڑپ گئے، آپ درخت کے پتے حضرت فاطمہ کو دے کر فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ آج یہ پتے ان کو ٹھیک کر کے اور ان کو گویا کہ خشک کر کے پیس کر کے پھینک لو، تیرا رب تیرے باپ کی قربانی کی وجہ سے آسانیاں پیدا کرے گا۔ وہ بھی زمانہ تھا۔ اور اس میں کیا فرمایا؟ عثمان کہتے ہیں اشباع الجیان و کسوۃ العریان، 2 چیزیں بڑی پسند۔ اور تیسری چیز فرمایا وہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت بڑی پسند، قرآن پڑھنا بڑا پسند۔ قرآن کی تلاوت میرے نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، تیری آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ آج لوگ اعتراض کرتے اور لوگ کہتے ہیں، اور یہ زبان خشک نہیں ہوتی یہ بول بول کر، کہتے ہیں کہ جی رٹا لگانے سے کیا فائدہ، طوطے کی طرح ان بچوں کو کیوں رٹا لگواتے ہو؟ ارے یہ نبی پہ اعتراض ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، ترجمہ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، نور علی نور ہے، لیکن اس کے بغیر ترجمے کے بھی قرآن کی تلاوت فائدے سے خالی نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا ایک حرف ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف،
الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، جو الف لام میم پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ الف لام میم کا تو کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے، الف کا کیا ترجمہ ہے، لام کا کیا ترجمہ، میم کا کیا ترجمہ، وہ تو صرف بغیر ترجمے کے پڑھے ہوئے پر بھی 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو یہ زبانیں گم کیوں نہیں ہوتی جو یہ کہتی ہیں جی رٹا لگانے کا کیا فائدہ؟ ارے تم تو نبی کے مقاصد بعثت پر اعتراض کر رہے ہو۔ یتلو علیہم آیات کا الگ ہے، یعلمہم الکتاب الگ ہے۔ کتاب کو سمجھنا بھی مقاصد میں سے ہے، تلاوت کرنا بھی مقاصد میں سے ہے، صرف تلاوت کر دینا یہ بھی مقاصد میں سے ہے۔ اور الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا، اس کی مراد اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اس کا مطلب اور اس کے مفہوم نہیں جانتا۔ تو اس لیے تلاوت قرآن یہ الگ ہے، سمجھنا تعلیم کتاب و حکمت الگ ہے، دونوں کو آخر کرنا چاہیے۔ قرآن بھی یاد کرنا چاہیے، قرآن مجید کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اور عثمان کی کیا پسند ہے؟ فرمایا تلاوت القرآن، قرآن پڑھنا بڑا پسند ہے، اور وہ ایسا پسند آیا، اللہ کو بھی اس کی پسند ایسی پسند آئی کہ عثمان پوری زندگی قرآن پڑھتا رہا، اور جب زندگی کی شام ہونے لگی تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی قرآن پڑھتے پڑھتے چلا گیا، اور جب شہید ہوا تو عثمان کے خون کے قطرے قرآن کی شاید فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر گرے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کی گواہی تلاوت کی گواہی مسجد کا مصلی دے گا، کسی کی تلاوت کی گواہی انسان دیں گے، کسی کی تلاوت کی گواہی فرشتے دیں گے۔ عثمان وہ عزت اور عظمت والا ہے جس کی تلاوت کی گواہی خود رب کا قرآن دے گا، اللہ کا قرآن دے گا کہ یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، میرے سینے میں کھولو۔ اور عثمان کو قرآن سے کیسی محبت ہو گئی، ارے قرآن کھول اس میں عثمان ملے گا، عثمان کو پڑھ اس میں قرآن ملے گا۔ یہ تو لازم ملزوم ہو گئے، جب ہی تو رب نے عثمان کو پھر جامع قرآن بھی بنایا، ناشر قرآن بھی بنایا، کہ پوری دنیا میں ایک ہی نسخہ قرآن کا جس میں سب متحد ہو گئے، اور اس کو قریش کی زبان میں لغت قریش میں بنا کر پوری دنیا میں تقسیم کیا، اور آج پوری دنیا میں مصحف عثمانی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ یہ اعزاز سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو ملا، اور ایسی قرآن کی تلاوت کی کہ پڑھ رہے تھے، خواب میں آنکھ لگی، میرے آقا نے فرمایا عثمان آج افطاری میرے ساتھ کرنی ہے۔ تو آپ خود سوچیں، جو اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھے کتنا لذت اور مزہ آتا ہے، تو جو عثمان اس تلاوت کو آخری تلاوت سمجھ کر رہا تھا کتنا اس کو مزہ آیا ہوگا۔ یہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تلاوت قرآن بہت پسند ہے۔ اور حضرت عثمان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دلوں پہ اگر ظلمت نہ چھائی ہو ان کو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اور جن دلوں پہ ظلمت چھا گئی ہو انہیں قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ آج یہی حال ہے، ایک پارہ پڑھ کر تھک جاتا ہے، 2 پارے پڑھ کر تھک جاتا ہے، لیکن جن کے دلوں پہ ظلمت نہیں تھی وہ قرآن ہی پڑھتے تھے، کبھی تھکا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان ذو النورین ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن مجید عثمان ذو النورین پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ قرآن ہے۔ اور فرمایا کوئی آدمی، علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے خدا کی قسم میں اپنے رب سے بات کروں گا یا میرا رب مجھ سے بات کرے گا، وہ کہتا ہے، اور فرمایا وہ آدمی ہانس نہیں ہوگا جب وہ قرآن کی تلاوت کر لے۔ کیوں؟ جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا رب اس سے باتیں کر رہا ہے، اور جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ المصلی یناجی ربہ، پھر جس کا رب جس سے باتیں کرے اور جو اپنے رب سے باتیں کرے تو اس کی کیا شان ہوگی۔ حضرت عثمان کو یہ بھی بہت پسند تھا میرے بھائی۔ تو یہ 3 چیزیں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند، اور یہ پسندیدہ چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ آپ آج بھی عمرے کے لیے جائیں یا جو حج پر جاتے ہیں، ایک جگہ پر دیکھا ہوگا فندق عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقف ہے وہ، حضرت عثمان کا باغ
وقف ہے وہ، اور وہ غربا مساکین فقراء پہ تقسیم ہو رہا ہے، قیامت تک وہ رہے گا، اس کا اجر و ثواب عثمان کو ملتا رہے گا۔ کیوں؟ ان کو پسند یہ تھا، تو میرے رب نے ان کی پسند کی بھی قدر کی کہ ان کے نام پر جو وقف انہوں نے اپنا باغ کیا ہوا ہے، اور آج بھی وہ باغ وقف ہے، وہاں کھجوریں ہی کھجوریں ہوتی ہیں، اور ہوٹل بھی ایک وقف ہے، وہ ساری اس کی آمدن کس پر لگتی ہے؟ غربا مساکین فقراء پر لگتی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، اس کا اجر عثمان کو ملتا رہے گا۔ اور یہ آمدن ساری کس پر خرچ ہوتی ہے؟ اشباع الجیان، کسوۃ العریان، بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ننگوں کو لباس پہنایا جاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، اور قرآن کی اشاعت کی جاتی ہے، قرآنی علوم کی اشاعت کی جاتی ہے، اس میں یہ سب کا سب خرچ ہو رہا ہے۔ اور یہ عثمان کی پسند تھی، اور جو اخلاص سے اور دل سے کرتا ہے، پھر میرا رب اس کی نیت کو کبھی ضائع نہیں کرتا، پھر وہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، اور یہ اجر و ثواب انشاءاللہ قیامت تک سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو ملتا رہے گا۔ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا، اور آج سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا۔ ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بھی 3 پسندیدہ چیزیں ہیں، ان کا انشاءاللہ آئندہ جمعہ ذکر ہوگا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکا کریں، دیکھا کریں، مراقبہ کیا کریں کہ جو میرے نبی اور میرے نبی کے خلفاء کی جو پسند ہے، آیا میری زندگی میں یہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اگر نہیں آ رہی تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، پھر ہمارے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہوگا، اور اگر ہماری زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر چلنا چاہیے جو میں نے عرض کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت